بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ناظرین کرام، میرا نام محمد ایوب رضوی ہے اور میں سن 2007 میں ادارہ صراط مستقیم میں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب سے مجھے نسبت تلمذ بھی حاصل ہے۔ میں نے ان سے علم دین حاصل کیا، وہ میرے عظیم استاد بھی ہیں، اور پھر مختلف اداروں میں سے اور مختلف اساتذہ کرام سے علوم و فنون کی تحصیل کی، اور اب 5 سال سے میں مرکزی جامع مسجد لال کرتی راولپنڈی کینٹ میں خطابت کے، امامت کے اور افتاح و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے یہ جو کچھ بھی ہے ڈاکٹر صاحب ہیں یا میرے باقی اساتذہ کرام ہیں کہ جن کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج میں اس مقام پر فائز ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے تمام اساتذہ کرام کو حق پر رہنے، حق کہنے اور حق کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تمام اساتذہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے۔ چونکہ میرا ڈاکٹر صاحب سے سلسلہ تلمذ ہے تو میں اکثر اوقات ڈاکٹر صاحب کے بیانات سنتا رہتا ہوں، اور جس طرح وہ مدلل انداز میں اور پرزور طریقے سے بد مذہبوں کا رد کرتے ہیں تو یہ سن کر دل کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ان سے بڑی مفید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تو ان سے ہی معلومات اخذ کر کے مختلف مواقع پر ایسے لوگوں کا میں نے بھی رد کیا ہے، تو اس سے بڑی مدد حاصل ہوتی تھی۔ تو یہ سلسلہ بڑے احسن انداز سے جاری و ساری تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ یہ معاملہ چل پڑا کہ جو آج کل سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کسی مقام پر بیان فرماتے ہوئے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں کچھ ایسے کلمات کہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ باغ فدق کا مطالبہ کر رہی تھی، باغ فدق مانگ رہی تھی، تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر تھی۔ تو یہ کلپ بھی مجھے سننے کو ملا، اور یہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل کر کے لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کے خلاف ایک مہم کا آغاز کر دیا۔ چونکہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عظمت اور ناموس کا مسئلہ تھا۔ آپ سے مسلمان بڑی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور آپ سے محبت اور عقیدت رکھنا یہ ہمارا ایمانی فرض ہے۔ چونکہ مسلمان بڑے جوش میں آئے اور انہوں نے اس جو ہے نا مہم کو تیز کرتے چلے گئے۔ یہ مہم جو ہے دن بدن لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ جان بوجھ کر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ایسے جملے استعمال کرتے، ایسے کلمات بولتے، اور مجھے یقین کامل تھا کہ جلد ہی ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ان اپنے کلمات سے رجوع فرما لیں گے، اور یہ اپنے کلمات واپس لے لیں گے اور کہیں گے کہ یہ جو جملے میں نے بولے ہیں کہ جب فتح کا آپ مطالبہ فرما رہی تھی تو آپ خطا پر تھیں، تو آپ اس سے رجوع کر کے یہ کہہ دیں گے کہ وہ خطا پر نہیں تھی بلکہ میرے یہ جملے خطا پر تھے، کیونکہ سیدہ کائنات
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بلند مقام ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رجوع کر لینا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام رجوع فرما لیتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک بہت بڑی مثال میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ہمارے امام الائمہ کشف الغمہ سراج الامہ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کئی مسائل ایسے ہیں جن سے اپنے نظریے سے رجوع فرما کر صاحبین یعنی اپنے شاگردوں کے نظریے پر عمل فرماتے رہے ہیں۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ رجوع کرنا کوئی عیب نہیں، بلکہ رجوع کرنا یہ تو علم کی عظمت کی دلیل ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی یہ فرما دیتے کہ میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا عدم توجہ کی بنا پر مجھ سے یہ کلمات صادر ہو گئے ہیں، میرا یہ یقین تھا کہ ڈاکٹر صاحب ایسا کہیں گے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہمارے اساتذہ محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات کو صحیح قرار دیا اور پھر اس پر دلائل دینے بھی شروع کر دیے، اور اپنی بات کو صحیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ جملے میں نے اپنی طرف نہیں کہے، یہ تو میں نے تاجدار گرلا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی عبارت کی جو ہے وہ تشریح کی ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ یہ انہوں نے قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو حوالہ پیش کیا تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کتاب کا، جو قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے عبارت لکھی، اس میں یہ تھا کہ اہل بیت اطہار یعنی یہ جو پاک گروہ ہے اس سے خطا کا صدور ان سے ممکن ہے، لیکن مجھے ایسی عبارت وہاں کہیں بھی نہیں ملی قبلہ پیر صاحب کی کتاب میں کہ جب سیدہ جو ہے نا وہ باغ فتح کا مطالبہ فرما رہی تھی تو وہ خطا پر تھے۔ تو اب قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف انہوں نے اس بات کو منسوب کیا۔ اب پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا کہ ایک وضاحتی بیان جاری کیا، اور وضاحتی بیان میں انہوں نے بڑے دلائل بھی دیے۔ پھر وہ وضاحتی بیان میں نے پھر مکمل سنا ہے، اور پھر انہوں نے اس میں قواعد بیان کیے ہیں۔ ایک قاعدہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب ماضی میں کسی چیز کے بارے میں ممکن کا لفظ بولا جائے تو اس کو وقوع لازم ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے حاشیہ قلموی کی بھی پیش کی ہے، اور دوسری دلیلیں جو ہے فتاوی رضویہ شریف سے انہوں نے پیش کی ہیں کہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی ایسا لکھا ہے۔ تو جب ڈاکٹر صاحب نے یہ حوالے دیے تو میں بڑا پریشان ہوا اور بڑا شش و پنج میں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہی قاعدہ ہو کہ ماضی میں جو ہے وہ کسی چیز کے لیے ممکن کا لفظ بولا جائے تو اس کو وقوع لازم ہوتا ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اگر یہ قاعدہ ایسا ہی ہے تو پھر اس سے ایک خرابی نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ بہت سی خرابیاں لازم آئیں گی کہ پھر تو کوئی ممکن رہے گا ہی نہیں۔ پھر اتنے میں یوٹیوب پہ وہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کو جن لوگوں نے جوابات دیے میں نے ان کے جوابات سن رہا تھا، تو ان میں سے ایک سر فہرست جو ہے شمس العلماء فخر العلماء اور استاد الاساتذہ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی غلطیوں کی نشاندہی فرمائی اور بڑے جو ہے وہ بہترین الفاظ کا چناؤ کر کے میں نے بڑے ان کے جو ہے وہ جواب سنے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو جواب دیا۔ بعض لوگ تو ان میں ایسے تھے کہ جن کا اپنا عقیدہ بھی درست نہیں تھا، اور بعض لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے صرف گالن گلوچ کا سہارا لیا ہے، اور بعض لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے صرف فضائل بیان کیے ہیں، لیکن جس نے علمی محاسبہ کیا ہے اور ان کی صحیح پکڑ کر کے صحیح ان کو جواب دیا ہے حاشیہ قلموی کے حوالے سے، فتاوی رضویہ کے حوالے سے جو بھی انہوں نے دلیل دی ہیں، اور ان دلیلوں کا جو جواب دیا ہے وہ قبلہ شمس العلماء فخر العلماء فخر المدرسین استاد المدرسین
حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے بڑے مہذب انداز میں جواب دیا اور آپ نے ان کی غلطیوں کی نشاندہی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو حاشیہ قلموی کی انہوں نے دلیل پیش کی ہے اس سے تو یہ مسئلہ ثابت ہی نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے ممکن کو وقوع لازم ہے، جبکہ حاشیہ قلموی میں یہ بات ہے کہ ممکن کو وقوع لازم نہیں، یہ بالکل اس کا الٹ ثابت ہو رہا ہے۔ تو پھر فتاوی رضویہ شریف کی جو انہوں نے دلیلیں پیش کی ہیں کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ واجب ہیں، دائمی ہیں۔ تو مثال کے طور پر مثلاً الیاذ باللہ کسی ایک صفت کو مان لیں، الیاذ باللہ جس طرح کے جھوٹ ہے، تو پھر اس کا واجب ہونا اور واقع ہونا اور دائمی ہونا لازم آئے گا۔ تو اسی طرح انہوں نے بڑی مثالیں پیش کی ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اس وقت جا کر جو ہے وہ دل کو تسلی ہوئی۔ پھر میں نے اصل کتب کا پھر مطالعہ کیا، حاشیہ قلموی کا، تو اس میں یہی بات تھی کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا تھا کہ ممکن کو وقوع لازم ہے، بلکہ یہ ثابت تھا کہ ممکن کو وقوع لازم نہیں ہے۔ تو میں پھر پریشان ہوا کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب جو اتنی علمی شخصیت ہے، انہوں نے ایک دو کلمات سے رجوع نہیں کیا بلکہ اس پہ ڈٹ گئے ہیں اور اس پر دلائل دینا شروع کر دیے ہیں۔ اور میں آخر میں پھر سلام عقیدت پیش کروں گا اس مرد مجاہد، شمس العلماء، فخر العلماء، استاد المدرسین، فخر المدرسین، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کو، کہ جنہوں نے مجھے اس پریشانی سے نکالا۔ میں نے ان کا کلپ سنا، انہوں نے ٹھیک جس کو علمی محاسبہ کہا جاتا ہے، انہوں نے علمی محاسبہ کیا اور انتہائی بہترین الفاظ کا چناؤ کر کے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو جواب دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے صرف سیدہ کی بارگاہ میں بھی حاضری پیش نہیں کی، بلکہ انہوں نے جس طرح کے حاشیہ قلموی کا حوالہ اور فتاوی رضویہ کا حوالہ پیش کیا گیا، انہوں نے ایک تو سیدہ کی بارگاہ میں بھی سرخروئی حاصل کی ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا بھی جو ہے وہ دفاع کیا، اور پھر جو قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو ہے وہ عبارت پیش کی گئی، آپ نے اس کا بھی دفاع کیا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی شمس العلماء، فخر العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی کو اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور سامعین محترم، کہ جس طرح میں نے جو ہے وہ قبلہ شمس العلماء کا بیان سن کے میں بڑا متاثر ہوا، اور پھر مطالعہ بھی کیا، یہ نہیں کہ صرف ان کی بات سن کر میں نے یہ جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، بلکہ ان کے بیانات، ان کے دلائل سن کر مطالعہ کیا ہے۔ تو اسی طرح ان کے دلائل ماشاءاللہ انتہائی مضبوط ہوتے ہیں۔ تو کافی چینل پہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے دلائل کو بھی کاپی کیا جا رہا ہے، کہ ان کے دلائل کو سن کے پھر جو آگے وہ دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کو بھی رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ اگر وہ اس سے رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے گا۔